دستورنا القرآن وديننا الإسلام أركانه الجليلة دعائم الفضيلة وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے آسان کیا قرآن نصیحت کو، پھر ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا؟ Our guide is the Quran, our religion is Islam. 5 noble pillars upholding what is virtuous. To make the testimony is the base of the faith, and the fast and the prayer, the pilgrimage and charity. سورۃ الاحزاب. احزاب کا مطلب ہے پارٹیز یا گروہ. حزب کی جمع ہے احزاب. 5 ہجری میں، شوال 5 ہجری میں مشرکین مکہ نے کیا کہ ایک پورے منصوبے کے تحت پہلے 2 ہجری میں بدر میں آئے تھے یہ لوگ، پھر اس کے 1 سال بعد 3 ہجری میں احد میں آ کے مار کے مسلمانوں کو شکست دے کے بھاگ گئے تھے. اب 2 سال کے بعد 5 ہجری میں، شوال 5 ہجری میں انہوں نے پوری تیاری کے ساتھ عرب کے تمام قبائل کو جمع کر کے، بنو غطفان کو، بنو فزارہ کو اور بنی طے کو اور بنی عدی، سب کو اکٹھا کر کے مشترکہ طور پر انہوں نے حملہ کیا اور مدینے کو چاروں طرف سے گھیر لیا. اور اسی لیے ایک مشہور جنگ ہوئی جس کو جنگ احزاب بھی کہتے ہیں، اس کو جنگ خندق بھی کہتے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھدوا دی تھی، ڈیفینسو مدینے کے اندر سے ایک حکمت عملی اختیار کی تھی احزاب. اچھا، اب ذرا ایک اور پس منظر کو سمجھ لیجئے. 5 ہجری کی بات کر رہے ہیں، 5 ہجری کی بات. تو اس صورت کو سمجھنے کے لیے 2 چیزوں کو سمجھنا ضروری ہے. ایک اندر، مدینے کے اندر کا کیا ماحول تھا، مدینے کے باہر کا کیا ماحول تھا. مدینے کے اندر ماحول یہ تھا کہ منافقین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے تھے، کہہ رہے تھے توبہ توبہ توبہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بہو کے ساتھ شادی رچا لی ہے. یہ زید بن حارثہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گود لیا تھا، بیٹا بنا لیا تھا. تو کہنے لگا، اور حضرت زید کی شادی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی ذات بہن حضرت زینب سے کر دی تھی. تو ہوا یہ کہ زید جو ہے وہ غلام تھے اور زینب جو ہے قریش کے اعلیٰ خاندان کی تھی، خاتون تھی. اور شادی جب کرا دی تو لیکن حضرت زینب کے جو ہے وہ حضرت زید کو جتنی عزت اور احترام ان کو دینا چاہیے تھا وہ نہیں دے سکی، اور ان کے ذہن میں یہی بات تھی کہ میں قریش کے ایک بہت بڑے خاندان کی خاتون ہوں. تو حضرت زید وہ بار بار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور کہتے تھے کہ زینب خوش نہیں ہے، میں زینب کو چھوڑنا چاہتا ہوں. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر مرتبہ یہی کہتے تھے، امسک علیک زوجک، امسک علیک زوجک، اپنی بیوی کو تھامے رکھو، طلاق نہیں دینا، طلاق نہیں دینا، طلاق نہیں دینا. لیکن پھر جب معاملہ بڑھ گیا تو انہوں نے طلاق دے دی. فلما قضا زید، اور طلاق جب دے دی تو اب مسئلہ یہ تھا، ایک جاہلیت کی رسم تھی، وہ یہ تھی کہ متبنہ جو تھا، پالک جو لڑکا ہوتا ہے، اس کی بیوی سے نکاح کو حرام سمجھا جاتا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو، اس رسم کو توڑنے کا حکم دیا، اور اللہ تعالیٰ نے خود ان کا نکاح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا، تاکہ نبی خود اس روایت کو، اس رسم کو توڑ دے. کیونکہ جب نبی رسم کو توڑ دیتا ہے پوری قوم پھر اس کی اطاعت کرتی، وہ بھی رسم کو توڑ دیتی ہے. اور حضرت زینب کا نکاح آسمانوں پر ہوا، چنانچہ بعد میں وہ بڑے فخر سے کہتی تھیں، اچھا ان کی نکاح کا کوئی گواہ بھی نہیں تھا، کوئی مہر بھی نہیں تھا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں لفظ استعمال کیا زوجنا، کہا ہم نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم
آپ کا نکاح حضرت زینب سے کر دیا. زوجنا کہا، زوجنا کا ہم نے نکاح کیا. بہرحال تو یہ پروپیگنڈے کا ماحول جو ہے اندر جاری و ساری تھا اور بیرونی دشمن الگ. 1 مہینے کا محاصرہ رہا، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا، بارشیں نہیں ہوئی تھی، گرمی تھی، قحط کا زمانہ تھا، تو صحابہ اپنے پیٹ پر پتھر باندھ لیتے تھے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 پتھر اپنے پیٹ پر باندھ لیے تھے. ایسا ماحول تھا. اس لیے تو پہلی آیت ہی میں سن لیجیے، یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطیع الکافرین والمنافقین. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا خوف اختیار کیجئے. نہ منافقین سے دبنے کی ضرورت ہے، نہ کافرین سے، نہ انٹرنل اینیمیز سے، نہ ایکسٹرنل اینیمیز سے. اب سن لیجیے، پاکستان کے حالات کو دیکھ لیجیے. ایک ہمارے اندرونی دشمن ہے، ہمارے اس ملک کو توڑنا چاہتے ہیں. اس ملک کو، کراچی کو الگ کرنا چاہتے ہیں، سندھ کو الگ کرنا چاہتے ہیں، سندھ کارڈ کھیلتے ہیں، پنجاب کو توڑنا چاہتے ہیں، بلوچستان کو الگ کرنا چاہتے ہیں. اندرونی دشمن ہیں ہمارے، اندر کے آستین کے سانپ ہیں. اور ایک بیرونی دشمن ہے، یہ ہندوستان اس طرف بیٹھا ہوا ہے. 46 ملکوں کی فوجیں افغانستان کے بارڈر پر بیٹھی ہوئی. تو ان حالات میں اب یہاں دیکھیں گے آپ اس مضمون کو، لا تطیع الکافرین والمنافقین جو ہے، یہ ابتدا میں بھی آیا ہے، یہ مضمون درمیان میں بھی آیا ہے اور آخر میں بھی آیا ہے. آیت نمبر 38 میں کہا گیا وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. اچھا، سورۃ الاحزاب میں ایک اور لفظ بہت اہم ہے، بہت لفظ ہے اذیت کا. اذیت کا مطلب ہے تکلیف. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین بار بار تکلیف دیتے تھے. اچھا، دین کا کام کرنے والا ہے نا، اس پر ذاتی حملے کیے جائیں تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے اس کو دین کے کام سے ہٹا دیا جائے. جیسے آپ دین کا کام کر رہے ہیں، اب آپ کی بیوی پہ حملہ ہو گیا، آپ کی والدہ پہ حملہ ہو گیا، آپ کی بہنوں پہ حملہ ہو گیا، تو یہ ٹیکنیک ہوتی ہے آپ کو دین کے کام سے ہٹا دینے کے لیے. ابلیس کی ٹیکنیک ہوتی ہے. اس کو کہتے ہیں کیریکٹر اسیسینیشن، کردار کشی کرنا، تاکہ دین کو بدنام کر دیا جائے. بعین ہی یہی ٹیکنیک مسلمانوں نے، منافقین نے اختیار کی. اب آ جائیے، اس کے جو ہے 12 پیراگراف ہیں، ذرا غور سے، جہاں ضرورت ہوگی میں بتا دوں گا. پہلی 3 آیات میں بتایا گیا کافروں اور منافقوں کی اطاعت نہیں کی جائے گی. دوسرے پیراگراف میں بتایا گیا کہ سماجی عدل کے لیے زہار اور متبنہ کے احکام دیے گئے. سوشل جسٹس، سماجی عدل. سوشل جسٹس کیا ہے؟ ان کے ہاں ایک بدعت یہ تھی، بیوی سے جھگڑا ہوتا تھا تو وہ کہتے تھے بیوی سے کہ تیری پیٹھ میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، تیری پیٹھ میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے. اس کو زہار کہتے تھے. طلاق میں رجوع ہو سکتا تھا لیکن زہار میں رجوع نہیں ہو سکتا تھا. اس کا مطلب یہ تھا تیری پیٹھ میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے کا مطلب یہ تھا آج کے بعد سے اللہ کی قسم میں تجھے ہاتھ نہیں لگاؤں گا، تو میرے لیے ہمیشہ 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 کے لیے حرام ہو گئی. میں نے بتایا نا، طلاق میں تو رجوع ہو سکتا تھا، زہار میں رجوع نہیں ہو سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں حکم یہ دیا کہ جو بیوی ہے تمہاری بے وقوف ہو، کبھی ماں نہیں ہو سکتی. ماں وہ ہوتی ہے جو تمہیں جنتی ہے. تو اپنی بیوی کو ماں کہنا، اپنی بیوی کو ماں سے تشبیہ کرنا بے وقوفی ہے، جہالت ہے. اور آگے بھی اگلی صورت میں آئے گا منکرم من القول وزورا کہا گیا. دوسری بات یہ بتائی گئی کہ پیار سے، محبت سے کسی کو بیٹا کہنے سے کوئی بیٹا نہیں ہو جاتا. میں اس کو بیٹا کہہ دیتا ہوں، کیا میرا بیٹا ہو گیا؟ اس کو بیٹا کہتا ہوں، کیا بیٹا ہو گیا؟ یا کسی کو میں نے، فرض کیجئے آزاد کشمیر میں زلزلہ آیا، کسی لڑکے کو میں نے لا کے گھر میں رکھ لیا، تو کیا وہ میرا بیٹا ہو گیا؟ کسی کی میں نے پرورش کی، پالا پوسا، کیا وہ میرا بیٹا ہوگا؟ کبھی نہیں ہو سکتا. اب آپ لوگوں کے لیے ایک موٹی بات میں سمجھا دیتا ہوں. اگر آپ نے کوئی لڑکا گود لیا ہے، لڑکی،
تو ولدیت کے خانے میں اپنا نام لکھوانا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے ادعوا لآبائکم، جو اس کا اصلی باپ ہے اسی کا نام ولدیت کے خانے میں لکھا جائے گا۔ البتہ سرپرست اور گارڈین کے خانے میں آپ اپنا نام لکھ سکتے ہیں۔ والد جو ہے وہی ہے، اور اگر آپ کو والد کا نام نہیں پتا، آپ کو عبداللہ کہہ دیجیے، اللہ کا ایک بندہ تھا۔ فرض کیجیے زلزلے میں کوئی مر گیا، آپ کو نہیں پتا کہ اس کا باپ کون ہے، ماں کون ہے، آپ لے کے آگے اس کو، اس کا نام وہ میرا بیٹا نہیں ہے، اللہ کے ایک بندے کا بیٹا ہے۔ یہ تحفظ نسب، اسلام کی بنیادی اصولوں میں ایک چیز ہے نسب کا تحفظ، نسب کا تحفظ۔ چلیے جی، اس کے بعد تیسرے پیراگراف میں بتایا گیا کہ یہ جو میثاق ہے اس کا مقصد جزا و سزا ہے۔ اب چوتھے اور پانچویں میں آپ یہ دیکھیں گے، میں نے بتایا تھا آپ کو پچھلی سورت سجدہ میں دو گروہوں کے درمیان تقابل ہے۔ کون سے گروہ تھے وہ؟ مومنین اور فاسقین، بدعمل لوگ۔ یہاں پر آپ دیکھیں گے منافقین کے کیریکٹر میں اور صحابہ کے کیریکٹر کا تقابل پایا جاتا ہے۔ صحابہ جو ہیں وہ فرنٹ لائن پہ تھے۔ اچھا، اس سورت کے اندر دو آیتیں بڑی اہم ہے سمجھنے کی، اور اس کے سیاق و سباق کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ایک تو مشہور آیت ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ۔ اچھا، اب یہاں اس سورت میں اس کا خاص مطلب ہے۔ وہ خاص مطلب یہ ہے، اچھا منافقین کرتے کیا تھے؟ جیسے جنگ ہو رہی ہے مدینہ میں، اسلام آباد میں جنگ ہو رہی ہے، وہ کرتے کیا تھے؟ اسلام آباد کے قریب میں جو دیہات ہے نا، ترنول ہے، کوری ہے، باراکو ہے، یہاں بھاگ جاتے تھے چھپ کے، وہاں جنگلوں میں، درختوں میں، کھجور کے درختوں میں، اور وہاں جا کے پوچھتے تھے ہاں بھائی کون جیتا، مشرکین مکہ جیت گئے یا مسلمان جیت گئے؟ سمجھ گئے؟ تو اچھا، اس کے برخلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ فرنٹ لائن پہ تھے، خود تیر چلا رہے تھے، اور خود آپ نے کدال لے کر خندق کھودی، خود بنفس نفیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو یہاں منافقین سے کہا جا رہا ہے اے درختوں کے پیچھے چھپنے والوں، دور دور سے جنگ کی خبریں معلوم کرنے والوں، تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ پیچھے چھپ چھپ کے نہ رہو، فرنٹ لائن پہ سامنے آ کر کدال چلاؤ، تیر چلاؤ، یہ تمہارے لیے نمونہ ہے۔ دوسری آیت ابھی جو ہم نے خطبے میں پڑھی، ان اللہ و ملائکتہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یہ جو آیت ہے اس کی آگے والی آیت کو بھی سامنے رکھیں اور اس کے پیچھے والی آیت کو بھی سامنے رکھیں۔ میں نے کہا نا، تب قرآن فہمی کے لیے ایک چیز ہوتی ہے کانٹیکسٹ، سیاق اور سباق۔ سباق کا مطلب ہے جو پہلی آیت ہے، اور سیاق جو بعد میں آنے والی آیت ہے۔ تو دونوں جگہ آپ کو ایک لفظ ملے گا اذیت کا، تکلیف کا۔ تو یہ بھی منافقین کے بارے میں ہے کہ دو قسم کے لوگ ہیں، ایک وہ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بدخواہ ہیں، کہتے ہیں کہ یہ مدینے میں آیا ہے ہمارے لیے آفت ہے، یہ مرے گا تو ہماری جان چھوٹے گی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بدخواہ تھے، ان کو تکلیف پہنچاتے تھے اور ان کے لیے بری چیزیں سوچتے تھے۔ تو فرمایا گیا اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رحمت بھیجتے ہیں اور رحمت کی دعائیں کرتے ہیں، لہذا اے مسلمانوں نبی تمہارے لیے رحمت ہے، ان کی بدخواہ نہ بنو، ان کے بارے میں برا مت سوچو، بلکہ ان کے لیے سلامتی کی اور ان کی رحمت کی دعائیں مانگو۔